الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. سامعین کرام، خطبۃ الجمعہ کا آغاز میں قرآن مجید کی دو آیات تو کیتا. ایک سورہ آل عمران دی 131 نمبر ہے اور دوسری سورہ جمعہ وہ 6ویں آیت. اللہ رب العالمین نے نہ دونوں آیات کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ دی محبت دے دعوے دار کہ ہر اہل ایمان والذین آمنوا اشد حب للہ، ایمان ہے جو سب تو ود کے محبت اللہ نہ ہونی چاہیے. جی اللہ دی پہچان ہو گئی ہے تو اللہ تو پیارا کوئی نہیں. یہ دعویٰ قرآن مجید دے نزول دے وقت سب تو بڑھ کے یہود نہ سی. موسیٰ علیہ السلام دے گدی نشین جڑے سی، لمبے جبے، لمبیاں داڑیاں، سراتے امامے، کھونڈیاں ہاتھ، ہر لوگ انہوں نے مقدس سے پاک لوگ سمجھتے، بازاراں چ انہوں کا احترام کرتے تھی. انہوں کا یہی کہنا سی بھی دنیا چ اگر کوئی اللہ تعالیٰ دے محب ہے، وہ اولیاء دے پیارے ہیں، اسی ہیں جڑے موسیٰ علیہ السلام دے وارث. اللہ تعالیٰ نے انہوں دے سامنے دو معیار رکھ دیتے اور قیامت تک لیے رکھ دیتے بے جین کہنا نہ مینوں اللہ نہ پیار ہے، دو کسوٹیاں تے انہوں جانچا جانا. دو ایسے ہی چیزاں جنہاں میں پرکھ لینا کہ محبت ہے یا نہیں ہے. وَكُلٌّ يَدَّعِي حُبًّا لِلَيْلَىٰ وَلَٰكِن لَّا تُقِرُّ لَهُم بِذَاكَ. ساری دنیا دی لیلا نہ محبت کر دی مگر وہ بھی منے کہ محبت میرے نہ ہے تو پھر اللہ منے کہ محبت پھر سچی ہے نا، دعوے نہ کی منتا. تو ایک تے سورہ آل عمران بیان کرتا قیامت تک سارا شیشہ بخاتا اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کہہ دو کہ میری پیروی کرو. رسول اللہ کا طریقہ جڑا ہے کہ چلو قدم بقدم فتبعونی، بالکل پیر تے پیر رکھ کے میرے مگر آؤ. یحببکم اللہ، پھر انعام ملو گا کہ صرف تسی اللہ نہ محبت نہ کرو گے بلکہ اللہ تو نہ محبت کرنے شروع کر دوں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تواڈیاں کوتاہیاں اور قصور بخش دے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنہار اور مہربان. اس تو ایک تے اتباع رسول کہ رسول دے پیچھے کوئی چلدا. ہر صوفی، ہر ولی، ہر عالم، ہر عامی دے پرکھن لیے معیار ہے کہ وہ رسول اللہ دے طریقے سے ہے گا. جو اس تو ہٹیا نا وہ بالکل بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ دی گل یاد رکھو، ہر مداری پیچھے لگ جاندے جے، ہواواں چڑدا، ایک لمحے مشرق مغرب چلا جاندہ. کوڈی دی یہ کر لی. حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، ایک شخص لمحہ اکھ چمکن مشرق تو مغرب چلا جاندہ، فرمایا ابلیس ساری مخلوق تو خدا دے نزدیک مردود ہے. اللہ نے انہوں نے طاقت دیتی، ایک کوئی پیارے ہون دی نشانی. ہواواں چڑدا، فرمایا پرندے حقیر ہے، انسان تو کتے قدر گھٹ ہے انہوں دی ہواواں چڑتے پھرتے جانور. خشک پیراں پانی تے پھردا، فرمایا لکڑیاں بھی تیر جی. انہیں آخیا حضرت تسی دسو. اور باعزید اولیاء تے ایڈا مقام رکھتے ہیں کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں باعزید درمیان ما ہم تو جبریل در ملائکہ، جو فرشتیاں جبریل دا درجہ وہ بڑیاں باعزید بستایا، پیرانے پیروں سب بات جمنے. باعزید پہلے اولیاء چوں. تو حضرت باعزید سامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا انہاں چوں کوئی شے بھی نہیں ویکھن دی، یہ سب چھڈو. اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں یہ چیزاں دے دیندا. ویکھن دی شے کہ جو امر و نہیں اللہ دے رسول نے جس سے تو روکیا تے جہاں حکم دیندا وہ بارے چ کی معاملہ ہے. حکم جڑے انہوں تے عمل کردا، منع کیتیاں چیزاں تو روکدا. غیر شرع دے مار جتیاں پاویں اڑدا کیوں نہ جاوے. کڈی پیاری بات بولے شاہ رحمۃ اللہ نے کہ پاویں ہواواں چڑدا پھرے سر تے چھتر مارو دے کہ رسول اللہ دا طریقہ چھڑ کے کہڑا رستہ خدا نوں جاندا. آں کہ بیو تے نمی گرد سبل، کوئی سڑک نہیں ہن خدا نوں جاندی سوائے محمد رسول اللہ دے رکھے کرن. سارے تسیل لگاتی ہے. اللہ دے رسول تے اتھوں تک اعلان فرماتا کہ تسی عاماں نوں روندے پھردے جے کہ فلاں بزرگ ہے تے فلاں. اور موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر کلیم اللہ، تورات جیسی کتاب مبین خدا نے دی. لو کان موسیٰ حی ما وسل رہتے بھائی، اگر موسیٰ علیہ السلام میرے زندہ زمانے زندہ ہوندے وہ لیے بھی اس تو بغیر گزارا نہیں کہ میرے پیچھے چل. میرا دور ہے ہن، میرے چھڈ کے کون خدا تک پہنچ سکتا. اس تو پہلا تے معیارہ خدا نے بیان کیتا 31 نمبر آیا تھا کہ جے تسی آندے جے اسی اللہ نال محبت رکھنے ہیں کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ.
پھر اللہ تہاڈے نال محبت کرے گا اور تہاڈے گناہ بخشے جان دے گے، تو اللہ غفور رحیم۔ اور دوسرا کیا کہ یہود کہندے کہ اسی اللہ دے بڑے دوست، جنت اساں یہودیاں جانا، باقی تے اگے جی سڑنے۔ قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، انہاں یہودیاں نو اے پیغمبر سنا دے کہ جے تہاڈا گمان ہے تے تسی یہ سمجھدے جی کہ اللہ دے اسی دوست ہیں من دون الناس، باقی دنیا کچھ نہیں خدا دی لگدی، تے دوسری ایک کسوٹی ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، جے اللہ نہ محبت سچے جے تے موت تو ڈرو کوئی نہ، پھر اللہ دے دین دے رستے موت آندی تو تمنا کرو، شہادت چاہو، پھر ایڈے بزدل تے اندر کیوں حجریاں چ بڑے جے تے میدان چ نہیں آوندے، خدا نہ محبت ہوندی تے اس فانی دنیا نو چھڈ کے اللہ کو جان نو پسند کر دے، موت ایک پوڑا جنوں پار کر کے آدمی محبوب دی بارگاہ چلا جاندا۔ دو شے، جان دی قربانی اور اتباع رسول، ان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ دے پیاریاں دی نشانی ہے قرآن دو آیات کہ دعویٰ جڑا کرے میں اللہ نال محبت رکھنا، دواں شاں چ ویکھ لے بدا کی حال، اللہ دے رسول دے پیچھے چلدا، سنت دی پیروی کردا، اس تو ہٹ کے دین نہ دی کوئی شے نہیں۔ اس موقع تے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دے کچھ اشعار جڑے انہوں نے اس سلسلے کیا کہ رسول دی پیروی تو ادھر ادھر نہ ہٹ، مسلمان تو برباد ہویا نا تے نہ تیری بربادی دی وجہ ہے بھی تہاڈے کو اصلہ تھوڑا، نہ تعداد دی کمی ہے، نہ ہور جڑا معاشی استحکام ہے، سب گلا ہے، سبب کچھ اور ہے، تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے دری سے نہیں۔ تینوں بیوقوف لوگ مشورے دیندے کہ مسلمانوں کو آشا نہیں تھے، ایک گل کوئی نہیں، جہاں میں جب کبھی جوہر میرا آشکار ہوا کلندری سے ہوا اسکندری سے نہیں۔ یہ حکومت نہ کی بنیا، جدو اللہ والے بندے بن جاندے پھر دنیا چ مسلمان عروج ہوندا رہا، وہ فقیر ہی ہوندے سی، لباس انہاں دے پھٹے ہوندے سی، تلواراں تے اوتے میان بھی ہے نہیں سی، مگر دنیا کم دی سی انہاں دے۔ اس طرح دا تا شعار مصطفیٰ دست رفت، سن لا جدوں دا رسول اللہ دا دامن تیرے ہتھوں چھٹ گیا نا تو حضور دا نہیں رہا، آپ دی سنت تھوک بات تھی ہے، قوم را رمز بقا دست رفت۔ مسلمانوں دے جین دا جڑا سی نا معاملہ ختم ہو چکا، دنیا دے رو ذلیل و خوار ہو کے رو، 58-57 ملک ہے بے قدر، چھوٹے تو چھوٹے ملک دی بھی قدر ہے، تہاڈا 58 دے ووٹاں دا کوئی بھی اتنے یو این کوئی قدر نہیں۔ ایک کافر اٹھ کے کہہ دے میں ویٹو کرتا، تہاڈے سارے دی گل ردی دی ٹوکری پی جاندی۔ تا شعار مصطفیٰ دست رفت قوم را رمز بقا رفت، حضور دا ساتھ چڑھدا کی بننا۔ اے دو چاری شعر، شیخ احمد سید گردوں جناب قاسب نور ضمیر صاحب، ولی دی شان بیان کر رہا سید احمد مجدد الفسانی، سرہند جڑے ہویا جنہاں ٹکر لئی جہانگیر نہ اس ملک دے اندر اکبر نے ایک دین الہی شروع کر، یعنی جو بزرگاں دی محنت سی کہ مسلمانوں دا ملک اور اسلامی حکومت، مگر ایک حاکم وقت عورتاں دی محبت، ہندو رانیاں جڑیاں سی نکاح لیندیاں اور راجپوتاں نو خوش ہون لئی کفر نو اپنا لیا، متھے تے تلک لانا شروع کرتا، سورج نکلے تو ادھر چوکا کھول لیا سورج نو سجدہ کرنا اور کعبے شریف نو پیر کر کے سونا، تے خنزیر محل دے تھلے بنا لے کے سویرے اٹھ کے سارے درباری دین دا دشمن ہو گیا۔ اس تو شاہ ولی اللہ فرما کون آندا جلال الدین اکبر مسلمان مرتد ہو بالکل کافر ہو گیا، اور کسے نو حقارت دے طور بلانا ہوندا تاندا محمد گل سن، اے نہ گالی نہیں رکھیا اس حرامی نے، اور بعد دا بیٹا بھی جہانگیر اسے رستے جودا بائی دے بطن سے اس بھائی دنیا دا کوئی بندہ مقابلے نہیں آیا تے نہ کسی طاقت دی سی، ایڈی بڑی سلطنت سی، سرہند دی بستی ایک درویش سید احمد جڑا سی انہوں خدا نے غیرت دی، انہوں جوش آیا تے مسلمانوں دا ملک اور کافر ہندو جڑے وہ غالب آ گئے، انہوں دے جزیہ ختم ہو گیا، انہوں دے مندراں نوں جاگیراں مل گئیاں، مسلمانوں دی مسجداں ویران ہو گئی، دربار سجدہ شروع ہو گیا، کلے نے کام شروع، مگر چونکہ کوئی کام اخلاص سے مبری سی، کوئی لالچ نہیں سی، کوئی حکومت دا جھگڑا نہیں سی، انہیں کہا بھائی جڑا مرضی حکومت کرے مگر اللہ دے دین دی حفاظت کرنا میری ذمہ داری، میں رسول دا ادنا خادم ہاں۔ تو کلے ڈٹ گئے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ لحد جو ہے زیر فرق مت لائے انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے، جس کے نفس گرم سے گرمی حرار، سلطنت کمب گئی، جرنیل اور گورنر جڑے سی انہاں اکھاں وکھاتیاں بے جہانگیر پیری پی جا تے معافی منگلا ورنہ مغلاں دا نام نشان نہیں رہن دیا، درویش جت گیا، ہار گئے بڑے، اپنے بیٹے شاہ جہاں پھر ان دا مرید بنایا۔ تو علامہ اقبال فرماتے شیخ احمد سید گردوں جناب، وہ شیخ احمد الفسانی سرہندی ایسا بزرگ گیا کہ جیدی بارگاہ نو تو سمجھ وہ زمین نہیں آسمان دی بلندی، آسمان جڑا اونچا مرتبہ، قاسب نور ضمیر آفتاب،
وہ ضمیر تو آسمان نے نور، آسمان دے سورج نے نور حاصل کیا، سورج دی روشنی نہیں سمجھے، وہ کرشمہ گل کے می پوشد مزارے پا کے لا الہ گوید، لا الہ گویاں دا مدد کھا کے وہ دی قبر سے جن نے بھی پھول کھڑ دے نا آندا انہاں تے کہ پھول لا الہ الا کہندا او مٹی دوائی دیندی ہے تے خدا دے بندے ایہو جے ہوندے جڑے کسے حکمرانوں نہیں مندے با مرید گفت ہے جانے پدر از خیالات عجم عبادت، اے بربادی کہ ساری تفسیراں حدیثاں فقہ عجم بڑھ گیا، عربی اسلام گم ہو گیا، اجمیاں نے جڑے خرافات سی ہر قوم نے وچ وارتیاں انہاں دا نا حدیثاں رکھتا تفسیراں رکھتا، امت دے مگر لگ گئی۔ تو اپنے مرید نو کیا سید احمد نے اے بیٹا از خیالات عجم عبادت، اے اجمیاں دے جڑے تصورات اور خیالات نا فلسفے تے دانش ہے انہاں تو بچ جا، انہاں دے نیڑے نہ جا، قرآن پڑھ تے سنت رسول پڑھ، زاں کے فکرش گرد تے از گردوں گشت۔ اب بڑے لوگوں نا چمکدار فلسفہ واجب الوجود ممکن نہ کوئی پلے پیا، نہ ساری عمر ایمان نصیب ہوا، نہ کوئی خدا رسول کی محبت، رائی برابر عمل نہیں، فلسفے چ بڑے ہے۔ فرماؤں دے شیخ ہم زاں کے فکرش گرد سے گردوں گزر، اے ٹھیک ہے کہ نہ فلسیاں دی سوچ جڑی آسمانوں میں لنگی، بڑی ڈونگی ڈونگی گلاں لکھیاں، از حد دین نبی بیروں گزر، مگر نبی دے دین تے لوگ باہر ہو، کوئی اسلام نہیں نصیب ہویا۔ اے برادری نصیحت گوش کن، بندے آقا ملت گوش کن۔ اقبال آندا پتر اے میرے بھائی اے نصیحت کان چ پالا اور اس امت دے سردار دی یہ گل جڑی اینو پلے بن چھڑ دے آدمی چیزاں فلسفیاں نو جو رسول اللہ دسیا، کل برادری حرف حق گرداں کبھی، اپنے دل نو اس سچے کلمے نال مضبوط کر کہ دین ہے صرف رسول اللہ دے پیچھے ہے۔ بار عبدر ساتا مسلم شبی، عجم نو چھڑ دے، عرباں نہ بنا، عربی زبان سکتے پھر مسلم ہوئیں گے۔ تو اس سلسلے چ پہلی گل تو چونکہ اپنے دوست سلیم صاحب نے پھر توجہ دلائی، پچھلے جمعے گھر رہ گئی کہ مولوی حضرات دا بیان ہو رہا سی کہ اخواؤں دے انبیاء دے وارث ہے، جویں موسیٰ علیہ السلام دے پیرو سی، مگر کرتوت بہت بڑے خدا دے دین تو روکن لی دوسرے حکمران جڑے انہوں نے بدنام، یہ خود بڑے مجرم، یہ انہاں دین تباہ کر دے جدا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ممبراں تے بہندے آ، سٹیجاں تے آوندے آ، جبے پائے دین برباد کے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دا حوالہ سی، وہ سلیم صاحب کیا وچے رہ گیا، میں پڑھ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہو جدوں انہاں دا واہ پیا، فقیہ سی، فریسی سی، فتوے دیندے سی، عالم سی، لوگ انہاں کو دعاواں کراوندے سی، تے آپ نے فرمایا فقیہو فریسیو، تب یسوع نے ہجوم اور اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فقیر اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے، عوام نے آخیا لوگو گل سن لو، دھوکھا نہ کہو وہی حضرت صاحب بات کر دے، انہاں دی شکل بہت شیطان ہے، انہاں دنیا نو دین دے ڈاکو ہے کہ دوسرے لوگ بھی انہاں ڈاکا نہیں مار دی۔ فقیر اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے وارث قوم دے، بس جو کچھ وہ تم سے کہیں وہ سب عمل میں لاؤ اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں۔ جو مسئلہ دسن تورات انجیل دا وہ کرو، عمل نہ انہاں جو کرے صرف گلاں ہی کرنے والے، عمل انہاں دا کوئی نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جو اٹھائے نہیں جاتے، باندھتے لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، لیکن آپ انہیں ایک انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ لوگوں نے شریعت دے بڑے مسئلے دسن گے، دین آندا دین آ، ایڈی ایڈی پنڈ بن کے انہوں کی توڑا توڑ دیں گے، آپ آخو انگلی یہ تھلے ڈاؤ، وہ بھی نہیں، آپ رائی عمل نہیں، خلق خدا لی سختیاں پیدا کریں گی۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے واسطے کر دیں۔ ہزاراں سال پہلا علماء دا حال ہے، کیونکہ وہ اپنے تعویذ چوڑے اپنے پھندنے بڑے بناتے، جڑے اتنے پٹیاں بن دے جنہاں تے کلمے لکھے آندا بڑے بڑے انہوں نے بنوائیاں یا تے اپنے پھندنے بھی ٹوپیاں دے بنائے، وہ ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں کورشن نات اور آدمیوں سے ردی چلانا پسند کرتے۔ اے غرور بڑے آپ جتھے اسی جائیے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو سانوں کرسیاں تے بٹھاؤ، ہار انہوں کا یہ ہے کہ بالکل دین دے نیڑے بھی نہیں ہوندے۔ لیکن تم پر افسوس ہے فقیر اور فریسیو، اے ریاکارو، کیونکہ تم آسمان کی بادشاہی لوگوں کے لیے بند کرتے ہو، نہ تو آپ داخل ہوتے اور نہ اندر جانے والوں کو داخل ہونے دیتے۔ فرمایا نہ تسی خود بہشت وڑدے دے، نہ جڑا کوئی جانا چاہتا انہوں جان دیں جی، بہانیاں تے ٹھگیاں نہ گلاں سڑا سڑا کے رسالے چھاپ چھاپ کے دین دا رستہ روک دے۔ سورہ توبہ جو اللہ آندا یہ سدون عن سبیل، اے مال ہڑپ کر دے لوگوں دے فتوے دے کے اور لوگوں نے دین دے رستے تو روک دے۔ تم پر افسوس اے فقیر فریسیو، اے ریاکارو جو بیواؤں کے گھروں کو نگلتے ہو اور دکھاوے کے لیے نمازوں کو طول دیتے ہو، تم اس لیے زیادہ سزا پاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا دجیا نہ تمہیں سزا زیادہ ہونی ہے، بیواں عورتوں کے مکان تسی ہڑپ کر رہے جی بہانے نہ اور روندیاں رہ جائیں۔ میرے سامنے ڈاک صاحب سے مسجد مرے شرک پور کا مکان عالمہ نے کھا لیا، آنا نہیں دتا، اس تو عالمہ کا کی ہے؟ فرمایا بیواواں کے مکان نکل جاندے جی تے لوگوں لکھاؤ وکھاؤنی نمازاں لمیاں کر دے۔
زیادہ عذاب تو ہونا. تم پر افسوس ہے فقیر اور فریسیو، اے ریاکارو، کیونکہ تم تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو تاکہ کسی کو اپنا مرید بناؤ. اپنے مرید بناؤ چڑھ دے لیں دے پھر دے کو پھنس دے بیعت کر لے، اور جب وہ بن چکا تو اسے اپنے سے دگنا جہنم کا فرزند بناتے ہو. جدو مرید ہو گیا انہوں ایڈا بیڑا دوب دے جی تسی دے دوزخ جانا دگنا دوزخی بنا کے چھڑ دے جی. نمازاں تک انہوں نے چھڑا دی، ایسے پی ٹکرے روزے چھڑاتے. کیڑی بات ہے یار، کچھ بھی نہیں ہے ظاہری خشک باتاں. اس تو دین دے پردے ٹھگ تو چلو حوالہ مکمل ہو گیا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جو آج کوئی خطبہ نہیں، میں ایک گلدستہ چھانٹیا میرے سامنے صحیح الجامع صغیر آئی. چلو آج دی محفل یہی ہے کہ رسول اللہ دی احادیث تو دو چار حدیثاں بہت کارآمد، ساری کارآمد انہاں دوارا موتی کہڑے، مگر احادیث میری تہاڈی زندگی نال متعلق سنوارن والیاں انہاں نوں پڑھوں گا صحیح. یہ اصل پوری الجامع صغیر ہے، کتاب امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ دی جنہاں یہ مجموعہ اکٹھا کیتا. ہزاراں تو زیادہ حدیثاں مگر وچے ضعیف ہے وچے صحیح. ساڈے دور دے عالم نے علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ انہیں صحیح الجامع صغیر الگ کر، صحیح ایک پاسے کرتیاں، ضعیف الگ کر. تو یہ اندر اللہ دے رسول علیہ السلام دے موتی اندازہ کرو. مسجد نبوی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، شاگرداں دا مجمع، اللہ دے رسول فرما رہا ہے، لوگ اپنے دلاں چ انہوں لکھ رہا ہے، بعد امت نوں پہنچا رہا ہے. ہن ایک نالائق گروہ ایسا اٹھ کھڑا ہے جنہوں نے یہودیاں اور عیسائیاں دے کہتے پروپیگنڈا یہ حدیثاں کی ہے 200-250 سال بعد لکھیاں. یعنی ایسی انہونی گل سوچے کہ امت دے دلاں چ اینی قدر بھی رسول اللہ دی نہیں سی آخری نبی جی کہ ہن نبی کوئی نہ. لوگوں نے اینا خیال بھی نہ کیتا بھی آپ دی گلاں یاد کری جنہ اقبال اور جناح دے کیتے. لوگوں نے انہاں دے اقوال لکھ لے. رسول اللہ تو امت جڑی 200-250 سال ستی رہی. کوئی کرنے والی گل کرو جہے اپنا خون بہاؤندے سی رسول اللہ دے پسینے دے وہ ایڈے بے فکر رہے حضور دیاں گلاں گم ہو جان یاد ایک ایک شہر انہوں نے نوٹ کیتا اور ساڈے تک پہنچایا. تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی انہاں حدیث تو تھوڑیاں جا پڑھوں. سب تو پہلی گل تے ایمان تو بعد لوگ سمجھے اسی کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھنا پہ ساڈا ہن رب تے ہو گیا احسان. میں بھی تسی سارے اس بیماری تو خالی نہیں. جدوں کوئی رگڑا لگدا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی مال دی تنگی آ گئی، کوئی ہور نقصان ہو گیا، اسے وے گلے بھئی یار خدا دے منکر جڑے موجاں کردے اسی جڑے دین نوں مننے سانوں تنگیاں. پہلا تے اس شعبے دا حضور نے علاج کیتا بہت اعلیٰ. نہیں سمجھو گے تو ساری عمر ڈپریشن دا شکار، کردے مردے سردے رہو گے، لبنا کچھ نہیں. ایمان بھی گیا، فائدہ بھی کچھ نہ آیا. اللہ دے پیغمبر نے کلیئر کٹ دستا بے ایمان دے رستے تے آن والا بندہ سمجھے نا بے پھلاں دی سیج ہے ایتھے تکلیفاں نہیں آنے بے وقوف آدمی پہلا طے کر کے آوے بے دکھ آنے ہی زیادہ نیک بندے نوں بے ہے تیار تے آ جا ورنہ کم کر. اللہ نوں یہو جہے عاشق اور محب نہیں چاہیے جڑے او دے خاطر دکھ نہیں چل سکتے. ایتھے او چاہیے کہ جڑے کہن نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغ. اللہ توبہ توبہ اپنے دشمناں تے نہ اپنا وار چلائی. نہ شود ہلاک تیغ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ. سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزما. اسی یہ ڈیک چھڑے ہیں بیا شکار کر لی ساڈے سر کٹ. اے او ایمان توحید دا کہ پہلا دکھ چل لی تیار میٹھا میٹھا ہپ نہیں تیار ہو جا بھئی یار دے ہاتھوں کڑوا بھی آیا تو کڑوا کوئی نہیں ہونا. ایویں ویکھن چ رکھنا جو او دے مزہ ہونا نا. اس تو حضرت نظر ثانی رحمۃ اللہ علیہ جنہاں دا ذکر 11 سال گوال یار تے قید رہیا جہانگیر دی جتھے شاہی کیمپ جاندہ سی نال قید کر کے لے جاندے سی. تنگیاں ویکھیاں اس زمانے جڑے خط اپنی اولاد اور شاگرداں لکھے وہ پڑھن والے جدنا اس حدیث پاک دی قدر معلوم نے فرمایا بیٹا میری ساری عمر گزر گئی نمازاں پڑھدیاں تے قرآن پڑھدیاں کدی بھی مزہ نہ عبادت آیا جڑا قید چاہ رہا جڑے میں دکھ سہ رہا جڑا ہن لطف آਉਂدا کدوں ہے. کون سمجھے اس گل نوں کہ تہاڈا پیغمبر کی سمجھاوندا کہ تسی اس توقع تے آئے سی کہ ہن رب جڑا ساڈے ہاتھ گروی ہو گیا وہ ساڈے کام کری جاؤ گا نہیں تے اسی غصے ہن جا ہوندے پھر وہ غصے اللہ نو کی پرواہ جتنے اینے دوزخ نو جا رہا ہے تسی بھی چلے جاؤ. اے کتنی حدیثاں مضمون ہے کی ہے میں صرف ایک پڑھوں گا 995 نمبر. صحیح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کیتا امام بہقی لے آیا ابن عساکر لے آیا مستدرک لے آیا شد الناس بلا الانبیاء. فرمایا یار جے کوئی ٹھنڈی سڑک جاندی ہوندی جنت نوں تے اللہ نوں نبیاں تو پیارے کہڑے اللہ دے پیغمبر ہے. سب تو زیادہ امتحان اور سب تو زیادہ تکلیفاں نبیاں نوں آئیاں اللہ دے رسول اللہ ایڈے خدا دے لاڈے سی انہوں تگڑے لگے. ثم صالحون پھر انہوں تو بعد جڑے نیک ہے جننے جننے نیک ہے انہوں دا امتحان ہوتا. لقد کان آدم ابتلا بالفقر حتی ماجد اللہ بات یجوبا فیلبسوا. اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا نیک لوگ تے پیغمبر جڑے ہوتے ایسے وقت آئے کہ غریبی پروں سوائے کبا دے اتنے جڑا لیلی دی عرب لوگ پہن دے لمبا جا
اتنے جبا اس تو سوا پرلے ہی کوئی نہیں سی، انہوں چیر لیں سی اور وہ اپنا آپ لپیٹ لیں، نہ تھلے بننے کوئی نہ اتنے لینوں، وہ سارا کچھ اپنا آپ لکایا ہوں، اینے غریبی دے رکھنے لگے وَيُبْتَلَى بِالْكُمَّلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ، اور کئیاں نوں اللہ تعالیٰ نے پسو پاتے تے جواں پی گئیاں، انہوں نے وہ خدا دے نیک بندے مار دیتے، وہی انہوں نے دس دے رہا ہے تو انہوں دی موتاں ہو گئی. وَلَا أَحَدٌ كَانَ أَشَدَّ فَرًا بِالْبَلَاءِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ، فرمایا توحید نو سمجھ بیٹھے سی، اللہ نو من بیٹھے سی بے دنیا خدا دے قبضے چلا رہا ہے، اور اس تو زیادہ عقلمند اور رحیم کوئی نہیں. اس تو دکھ ہے کڑوی گولی چنگی نہ ہوندی میرے تے کیوں دیندا، وہ ظالم ہے. فرمایا اللہ دے پیغمبر نے سب کچھ ہویا مگر انہاں چو ہر بندہ اس مصیبت تے اتنا خوش سی، ایک تو زیادہ خوش سی جنہ تو کوئی عطا تے خوش نہ، کوئی اللہ دی طرفوں نعمت ملتے جنہ تو راضی ہوندے نا دنیا دار، یہ نال زیادہ تکلیف تے خوش ہوندے سی. اللہ اکبر. انہاں نوں پیارا لگدا سی کیویں خدا دے نیک بندے دا جب پڑھیا توحید دا کوئی مزہ چکے. علاج لبدے پھردے نفسیاتی ڈاکٹر کس کو علاج، جدھر مرضی نہ سو کسے سکھ نہیں، سکھ اللہ دے دروازے تے بیٹھ جانا جو تو کر رہا ٹھیک. آخر لوگوں نے میدان کربلا ویکھیا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اسوہ حسین علیہ السلام لکھ دے کہ جدوں امام علیہ السلام دے سامنے سارے منظر آئے، امام پہلا ہی جان دیندا کہ ڈے امتحان تو بچ جانا، مگر کس طرح اپنے کے قریبی دوست نو مردیاں ویکھیا، بعد اولاد نو ویکھیا، ایڈے ایڈے جوان پتر تے بھرا سارے گئے مگر سجدہ کر جا کے خیمے دے پیچھے سجدے لگ پیندا، رضم بکرا کہ اللہ جو تو فیصلہ کر رہا میں خوش ہوں. یہ ایمان جڑا توحید تو بغیر کیویں مل سکتا، جڑے سمجھے خدا نے کبھی دنیا بناتی پتہ نہیں کتنے سو گیا انہوں نے کی لبنا، جڑے سمجھے ہن بھی وہ قبضے چ باغ ڈور خود چلا رہا اور ایک پتا بھی وہ حکم تو بغیر نہیں ہلتا. اس تو زیادہ دانار کون ہے جتے تسی اعتراض کرنا، تسی اپنی بے سمجھی پروں کیا نہیں ہونا چاہیے، تہاڈی حماقت تسی تھوڑی جی دور تک ویکھ لو سارے جہان نو ویکھدا کہ کی ہونا مناسب ہے یا نہیں ہونا. رموز مملکت خیش خسرواں دان، بادشاہ خود جانتا کہ دنیا کیویں چلانی ہے، چپ کر کے من تے انہوں رحیم من، وہ ظالم ہے وہ کوئی کام اٹکے آئے تینوں تنگ کیتیاں بغیر وہ کام نہیں ہوندا، فائدہ وہ تیرا. تو فرمایا وہ لوگ جڑے سی اینی تکلیفاں دے باوجود جنہ تسی عطا تے خوش ہوندے جے نا، یہ تو بلا تے زیادہ خوش ہوندے. تو خدا دا نیک بندہ آندا منو عطاؤ، جے راز کھل جائے تے تو کہیں بھی جڑا نہیں نہ وہ دیندا وہ دین نالوں زیادہ پیارا. تو منگیا سی بھی رزق دے نہیں دیتا، تو خوش ہو جا کہ وہ نہ دینا دین نالوں چنگا. دین کھڑا کی ہوندا، کدا میں بگڑ جاتا اور کتنی بدماشیاں کرتا کوئی نہیں جان، اللہ بہتر جان. تے ہونا وہی ہے جڑا اللہ نے کرنا. سلیمان علیہ السلام دا لوگ لکھ دے جا رہے سی اپنی سلطنت دے ایڈے مالک جنات متحد پرندے سر تے سایہ کر، ایک لکڑہارے نو ویکھیا بڈھا آیا بیچارہ برا ہاتھ لکڑیاں کٹے. فرمایا بابا ایس عمر؟ انہیں آخیا کوئی گزارا نہیں. آپ نے اپنا ایک موتی جڑا سی وہ حوالے کیتا جوہر، کیا لے جا کام تیرا ساری عمر ہو. وہ ہاتھ لے کے تو رہ جاتا. ایک چیل نے ویکھیا، وہ چیل اڑتی سی، انہیں آخیا گوشت کی بوٹی ہے، چپٹا ماریا اس موتی نو لے گئی. پھر ایک دن آپ نے ویکھیا تو ادا ہی کرنا. آپ نے پھر بابا وہ کی بنیا؟ انہیں آخیا وہ دل لے گئی. آپ نے پھر ایک موتی کٹ کے دیتا، انہیں پلے بن لیا کہ اج ہاتھ نہیں پگڑی چ، پگڑی چ بھی چمکتا سی. یہ نے چھپٹا ماریا، نال ہی پگڑی لے گئی، نال ہی موتی لے گئی. پھر پوچھا تو آپ نے تیسری بار آخیا بابا سلیمان نے بہت چاہا بچری قسمت بدل دے مگر خدا نے نہیں چاہا. اللہ دا حکم غالب ہے، سلیمان کچھ نہیں کر سکتا. اس تو جی اللہ نو من بوے یدبر الامر من السماء الى الارض، کیا آسماناں تو زمین تے ہر جگہ وہ اپنا حکم چل رہا. بیوقوف ہے معاذ اللہ، نادان ظالم ہے. یہ یقین حاصل ہو جائے دنیا دی کوئی شے بندے نو پریشان کر سکتی، وہ سکھ جڑا وہ بھی دکھ پیارا. تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی ایک حدیث پاک دی کہ سب تو زیادہ مصیبت انبیاء تے آئیں، انہوں تو بعد نیک لوگوں تے آئیں. اس تو کوئی نہ تے یہی دلیل بناوے جے نیک ہوں تے جیاں تنگیں وہ بے جی نے سمجھ لے تے نیک بھی نہ پریشان ہوئے میرے نہ کی ہو رہا خوش ہو جائے. پھر میں ہو جائے دکھ آئے مگر انہوں جو ہر آدمی اس بلا تے عطا تو بھی زیادہ خوش ہے کہ تیرے دوست ب پہلوے دوست بھی آئے. انہیں آخیا یار دا ہی تیر ہے یار، یار دے سینے چ لگ رہا گھبراؤن کی کہڑی گول، کوئی دشمن مار رہا. دوسری حدیث پاک اللہ دے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ لوگوں اللہ سب موتی ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے سب کچھ دسیا. حضرت علی علیہ السلام بیان کر دے، سہل بن سعد رضی اللہ بیان کر دے، جابر رضی اللہ بیان کر دے. اللہ دے رسول علیہ السلام فرماؤں دیا تانی جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام میرے کو آئے، فقال یا محمد عش ما شئت فانک میت،
ایک گل تے جبریل علیہ السلام نے کہی کہ اللہ دے رسول جنہ چر مرضی زندگی گزار لو آخر بات آؤں اے وہ سب کیا جنوں اسی پلا دینا تے کرپشناں تے بدماشیاں تے ظلم تے ایک دوسرے نال زیادتیاں کرنے ہیں، ورنہ اگر ذہن چ گل رہے کہ دنیا فانی کوئی پتہ نہیں کہڑے ویلے چھڈ کے چلے جانا، کیوں میں لمے پیر پسارنا تے میں وانگ اسار دے کئی گزرے لیا کسے نے کڈ بخار نے سارے زور لا گئے آ کر یار کہ وچے رہ گئی امیداں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، روندا ہی بندہ جاندا اے بھی منصوبے وچ رہ گئے۔ فرمایا ہے پیغمبر خدا جنہ چر مرضی دنیا جیلا آخر انجام موت۔ اس تو ہی التاریخ سبیل مولانا محمد اسکندری مشکات دی شرح لکھ دے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اللہ انہوں نے رحمت کرے کڈی وڈی گل کی، اشعار ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ زین العابدین کون؟ تہذیب و تہذیب چ امام ابن حجر جیسا بندہ لکھدا کہ امام زہری جڑا انہاں ساریاں حدیثاں دا جامع، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہہ کے حدیث ساری اس کو لکھوائی جو پھر سے لکھن دا سلسلہ شروع صاف فرماؤں دے مار ہے تو کرشین افضل من علی بن حسین، میرے سامنے سارا مدینہ میں علی ابن حسین تو افضل قریشی کوئی نہیں دیکھی، پورا قریش کنگال چھڈیا کوئی جمیا ہی نہیں علی ابن حسین کی طرف۔ امام مبارک فرمایا یار اہل بیت رسول جی میں ویکھیا جے حضور دے کرانے میں ویکھیے تو زین العابدین دا مقابلہ کوئی نہیں کرتا، نہ ہی زین العابدین ہو گیا علی لوگوں نے بھول ہی گیا کہ نہ تے دادے والا سی علی، مگر نیک اینا ہویا کہ زین العابدین عبادت گزارا کھڑا کر دیے تے جویں دولہے نہ برات سجن دی انج عبادت کرنے والی زینت ہے انہاں پاروں یہ سوندی ہے ساری برات۔ تو موت دے بارے فرماؤندے فیا میرا دنیا ویا سائی اللہ، اس دنیا نو آباد کرنے لیا کوئی کوٹھیاں بنا رہے ہیں کوئی کارخانے کوئی باغ لاؤنا، فیا میرا دنیا ویا سائی اللہ، اینو تو عبادت تعمیر کرنا ادھر ہی دوڑنا، ویا من من تدور الدوائرو تے اس گل تو بے خوف ہویا بھی کدی دوجے پاسے بھی گیر پھر جانا ہے مک جانا قصہ، ایک گل تینوں بالکل بھلی ہے، کردا کی ہے تم دن رات اس دنیا دے مگر تو مگر لگے تم سی علی خطرن و تصبح لا حین تدری بماذا لو کرتا تھا، کیڑا جوا تو کھول رہا صبح اور شام اس فانی دنیا نو سواری نٹھا پھردا، تدری بماذا لو کرتا تو خاطر عقل ہوندی جے نا تو سوچدا کہ کڈا بے وقوفی دا سودا کر رہا، تو خرب ما یبقى و تعمر فانی، جڑی فنا ہو جان والی ہے اینو آباد کر رہا تے جڑی ہمیشہ رہن والی ہے تو ویران کر رہا، فلا ذاک موفور ولا ذاک امرو، نہ اے ہتھ ہونی ہے تے نہ ہوئی تیری آباد ہونی، جدوں اوتھے گیا ہوویں گا اے ہنج ہتھوں نکل جانے، کڈی بات۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام فرمایا اللہ دے رسول جنہ مرضی دنیا جی لو انجام تے موت ہی ہے، یہ دنیا چھڈنی، واہ بے من شیتا فینک مفارق، تے جدنا مرضی پیار پالا یاریاں دوستیاں لالا بڑے بڑے محبوب اور ساتھی ہے ایک دن چھٹ جانے، جدائی ہو جانی ہے، کوئی چلا جانا دوجے روندے رہ جانے۔ کتنے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کے حضور دے دیوانے کہ باغ کام کر رہا تو لوگوں نے جا کے رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، عبداللہ برداشت نہیں کر سکیا، ڈگا تو بے ہوش ہو کے جان نکل، انہیں آخر رسول اللہ مسجد نہیں آیا، نبی پاک نہیں آج نظر آؤں گے، سوچو تو ذرا کیسا وہ سما ہوگا، سرکار کی بستی میں جب شام ڈلی ہوگی، جدو لوگا ویکھیا مسجد نبی حضور تو خالی ہوگی، اسے مدینہ کیویں سننا نظر آؤں گا۔ کدے حضرت انس فرماؤ میں اس تو زیادہ نور والا دن نہیں ویکھیا جس دن حضور مدینے چائے، ہر شے مینوں روشن نظر آتی تھی، تے جس دن حضور فوت ہونا میں نظر آتا سی مدینہ سارا جڑا نا تاریخ ہو اندھیرا چھا گیا۔ تو تب فرمایا کہ تو جس مرضی پیار کر رہا ایک دن جدائی تے ہونی، اے ماں باپ چھڈنے بھرا چھڈنے دوست چھڈنے، ساتھ نہیں کسی نے جانا۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، کیسے نقطے ہیں جبریل علیہ السلام فرمایا کر لا جو کرنا ہی، اچھائی یا برائی بدلا ہوتا تیرے سامنے آ جانا، یہ نیکی بدی ایویں نہیں ضائع ہو جانی کہ مر گیا تو مٹی رب نے خدا کر دینا، خدا کو کھلنڈرا، کوئی بچہ ہاتھاں نہ بنایا تو پیراں نہ ہاتھ ہے، دنیا بنائی کھیل، کفر پک دے، یہ دنیا کھیل کوئی نہیں، ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اللہ ہر کرتوت نو ویکھ رہا نوٹ کر رہا، جو بیجنا پھل تواڈے سامنے آنا۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، جو تہاڈی مرضی کر لو، رب نے چھٹی دیتی ہے، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، بدلہ ضرور مل کے رہنا، نیکی کرو دے نام ورنہ سزا۔ وَالْمَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ بِاللَّيْلِ، اور کنوں سنائیے جڑے 9-10 بجے تو پہلا اٹھتے کوئی نہیں، سورج نہیں کدی ہن ویکھیا، کئی سال ہو گئے سورج نہیں چڑھدا ویکھیا، انہاں مسلمانوں سنائیے جبریل آندے اللہ دے رسول مومن دا اصل شرف جڑا قیام لیل تہجد لی اٹھے،
اللہ دے سامنے اسے کھڑا ہوئے جویں مولانا امین حسن اسرائی فرماؤندے جیسے تہجد دا وقت ہوندا ہے ساری دنیا سو گئی ہوندی بلکہ آندے میرا یقین ہے کہ شیطان بھی سو گیا اس ویلے اللہ جاگدا پھر مومن دا اٹھنا ہوگا بہت بڑی گل فرمایا مومن دا اصل شرف ہے کہ رات نو قیام کرے ستی دنیا خدا دے سامنے کھڑا ہو جائے تہجد دی نماز پڑھے اس تو قرآن پاک دیکھ لو نمازاں 5 فرض ہے کسی دی شان نہیں آئی وہ انج ضروری ہے تہجد لازمی نہیں کیتی سارے تے رحم کیتا مگر دسیا ہے کہ رات دا جاگنا جڑا انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا جے اوکھا سوکھا ہو کے تو رات نو اٹھ کھڑوے نا تے جڑی گل نکلنی وہ بھی دلوں نکلنی ہے تے سیدھی عرش تے جانی ہے اس ویلے دعاواں قبول ہونیاں تے تیرا نفس جڑا بھی کچلیا جانا اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام فرماؤندے بھاویں بکری چون جوگا ہی نا 2 رکعتاں جوگا ہی وقت کرو اذان ہون تو پہلا جن چر صرف بکری نو چو لئی جان اینی اٹھ کے پڑھ لو کیوں تہاڈی مت ماری کیوں لمیاں تان کے ستے جے ہاں اللہ دے حضور کھڑو جاؤ خود آوازاں دیندا بیا جنہیں بخش لینی ہے میں تہاڈی بخش واسطے آیا تو فرمایا مومن دا شرف ہے کہ رات نو قیام کرے اور فجری جڑے پڑھنوں ہٹ گئے انہوں نے قیام اللیل کی دسی کہ تہجد پڑھ رونا ہی ہے نا سوائے بس وعظ ہو استغنا عن الناس تے جبریل علیہ السلام آخیا جے عزت چاہنا نہ دولت نہ ہاتھ آنی ہے نہ عہدے نہ ہاتھ آنی ایک کوئی نسخہ ہی کہ لوگاں تو بے نیاز ہو جائے تما ختم کر دے کہ کسے تو مینوں کوئی آخری نہ مل کے لینا تیرے جڈا پھر باعزت اور دنیا شان والا بندہ کوئی نہیں تینوں کی پرواہ کوئی حکمران ہے جو تو لینا ہی کوئی نہیں کسی امیر دی پرواہ نہیں جدوں تو ہتھاں لینا پھر ذلیل و رسوا ہو جائے تما جڑی یہ سمجھا فقر الحاضر یہ سارے تو نقد فقیری ہے پاویں تو خزانے دا مالک ہو جو تما ہی کری جانا کیا مینوں دے گا تو سب تو بڑا مانگتا استغنا جڑا بے نیازی نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمان استغنا جنا چاہ گیا نا پرواہ نہیں کی کو حکمران اللہ ٹھیک ہے انسانوں ملے تو محبت اگر وہ دباؤ پانا چاہے تو خدا دے نیک بندے نے بڑی نقطے کی گل کی جے کہ متکبر دے سامنے تکبر کرنا ہے نہیں بات جڑا کر کے رہے نا وہ جگہ کر کے رہو یہ عبادت ہے یہ تکبر جرم نہیں تکبر عام مسکین آج لوگوں کے سامنے ہمیں کرتے رہنا بڑے بننا وہ جرم ہے ایک بڑا بن کے دکھاؤں گا انہوں نے کہا تو بھائی بڑا بنیا پھر میں تیرے سے بڑا پڑا میں خدا دا بندہ تیرے سامنے چوکدا اس تو دوسری حدیث پاک پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا جی چاہے جی لا موت جتنا مرضی پیار کر لا چھوڑا ہونا ہی ہونا جو کر لیں گا وہ بدلہ ملنا تے سارا تو بڑا شرف جڑا ہو قیام اللیل اور سب تو بڑی عزت مخلوق خدا تو استغنا اور بے نیازی لالچ نہیں کرنا یہ تو بالکل بے فکر ہونا ایک حدیث پاک پڑھا جس بیماریاں بہت اسی مبتلا ہو اخاف علیکم ستن عوف بن مالک رضی اللہ نے روایت کیتا کہ مینوں حضور نے فرمایا 6 چیزاں دا ڈر 6 چیزاں امت میں بڑی خطرناک نظر آؤندیاں کہ تواڈے تے بیماریاں ہونیاں تے بریاں عمارت الصفا ایک تے احمق اور بیوقوف تے ظالم لوگ حاکم بن جان گے بنے بھگت رہے اسی انہوں نے انسانی خون دی کوئی قدر نہیں زندہ لاشاں ساڈے سامنے ساڑ کے کڈی جاندے تالے مار کے اندر بندے ساڑ دے مڑ کے لاشاں سارا ویکھیا کراچی پیاری عمارت صفا احمق اور بیوقوف حکمران بن جان گے جنہاں دے اندر خوف خدا کوئی نہیں دشمن ہے امت دے اور دوسرا فرمایا وہ سفک دم خون بہنا جڑا قتل و غارت تے عام ہی ہو جو بم مارا ہزاراں بندے مار کے رکھ دیتے دھماکہ کیتا اوتے دنیا مر گئی و بیر حکم تے فیصلے وکنے شروع ہو جان جج جڑے بہ جان گے کٹہریاں پیچھے چلے جان گے ریٹائر روم انہوں نے کہہ دیں گے میرا نو آکھو دین پیسے تے فیصلے لکھ دیے رشوت فیصلہ بے وہ خرید و فروخت جہاں پیسے لائے وہ حق فیصلہ دوجا سچا تو روندا رہے کوئی بننا نہیں وقتیت رہن اور نال فرمایا رشتے داراں نہ بگاڑ اے بھی قیامت دی نشانیاں تو یار دوستاں نہ بڑا اچھا بندہ اپنی بیوی نہ بدسلوکی پیو نہ بدسلوکی ماں رون ڈئی ہے تو یہو جہے لوگ جڑے نا خوش اخلاق کہ ہر کوئی آندا یار وہ تو بڑا اچھا سانوں ملدا لعنت ہے ملن اور جنہاں نہ ملنا سی جنہاں نہ وصل دا حکم سی جڑ انہاں نوں تنگ کیتا انہوں ستونا قطیعت رحم جڑا ہے فرمایا بھی وَنَشْوَنْ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَضَامِيرَ اے محفل قرات ہو رہی جے اشتہار کاری ہونے مصر جو اتنے ہاتھ رکھ کے پڑھنا فرمایا ایسی نسل اٹھ کھڑی ہونی ہے جنہاں نے قرآن نو موسیقی بنا لو ایک راگ بن جانا سراں کڈن گے سن گے نہ انہاں تے کوئی اثر ہوتا
نہ کوئی انہوں دے اندر رکت، نہ سوز، نہ خوف خدا، نہ نیکی، بس انہوں دا ایک فن ہوگا کاریاں دی قرات سنتے فرمایا ایسا ٹولا اٹھ کھڑا ہونا مینوں یہ سمجھ ڈر ہے جنہاں نے نا ایک قرآن مجید نو موسیقی ارساز بنا لینا کہ ہو جانا وہ کثرت شرط اور ایک کا کوڑے والا محکمہ پولیس دا محکمہ میں انہاں دی بڑی تعداد وگنی بھرتی کری جانی نویں نئی پولیس ایڈا رشوت خور تے ظالم محکمہ توبہ توبہ ناراض ہوندے کئی پھر آ کے مولانا سی تہاڈی بڑی عزت ہے تسی پولیس مگر او میں پولیس مگر یار کی بنا جڑے اچھے اللہ تعالیٰ انہوں تھی مگر تسی اپنے حال خود ہی دیکھو کی ظلم کر دی اللہ دے رسول علیہ السلام دی دوسری حدیث پاک ہے جہدے جاب نے فرمایا میری امت دے دو طبقے ہیں جڑے میں نہیں ویکھے میرے زمانے چ نہیں نکلے مگر وہ پیدا ہونے انہوں نے جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگنی جنہاں دے فرمایا ایسی عورتاں ہونیاں جنہاں دے سراں تے چونڈے ہونے ہیں جویں بختی اونٹ دیاں کوہانا جس طرح اس اونٹ دی کوہان ایڈاں انہوں نے تاں نو وال بن کے اپنے آپ نو پھول شل ٹنگے ایسا حال ہونا انہاں دا لباس ایڈا باریک تے تنگ ہونا جو کپڑے پہننے دے باوجود ننگیاں نہیں ہونی مائلات ممیلات جدوں انہوں نے چلنا تے لچک دے کے اپنے کمر نو بل دے کے چلنا لوگاں نو خواہ مخواہ اپنی حرکتاں نو متوجہ کرنا وہ بھی دیکھ لیا کہڑی بے پردگی کسی نے جڑی نہیں ہو رہی تے دوسرا فرمایا ایسے لوگ نکلونے جنہاں دے اچنا گاؤ دم دی طرح کوڑے ہونے بے رحم ہونے خلق خدا نو تنگ کرنا ظالماں نو کرسی دینی ہے تھانے یا چوری صاحب آیا انہوں نے لیا مٹھائی چڑھائی کوئی غریب سچا گیا انہوں دتکارنا تے ڈانٹنا تے برا کہنا بے گناہ لوگاں تے پرچے کر دینے مجرماں نو چھڑا دے دن رات دا کم اس تو آپ نے فرمایا چھویں شاید جڑی جڑا مینوں ڈرنا کثرت شر پولیس دی زیادتی انہاں دا بہتے ہو جانا ایڈا ڈر نال حدیث پاک ہے خافت علی امتی من بعد ثلاثن تینا شاید مینوں اپنی امت دے بارے بڑا ڈر ہے فلائمہ حکمرانوں دا ظلم و ایمان بالنجوم ایک کا فتنہ جڑا پھیل گیا اخبار نوائے وقت ہوندا ستویں دن برجا دس دے اس دن پیدا ہویا دا اثر ہے جے وہ بندہ بڈھی ہے مینوں پوچھدا ساڈا بچہ اس دن پیدا ہویا اس آ ٹائم سی دسو نا توبہ توبہ کافر ہی ہوگی امت اور نجوم کا انکار کرنا اسلام کی بنیاد کہ ستاریاں کا انکار کرو کوئی شے نہیں نہ قسمت دخل ہے تد فرمایا و ایمان بالنجوم اس گل کا بھی ڈر ہے کہ انہاں لوکاں نے کافراں پھر ستاریاں نو من لینا کیا ستارہ نحس ہے ساز ہے یہ آسر ہے ہو گیا کہ نہیں بالکل اسے دے سارے لگے استخارہ کرو جی میرا فلانے دن کا جنم ہے بالکل دین ختم ہو گیا اور یہ بارے اللہ دے رسول علیہ السلام نے بھی فرمایا دوسری جگہ اسے مضمون کی حدیث ہے کہ منک تابا سا کہ جیڑے آدمی نے یہ نجوم دا علم حاصل کیتا ستاریاں دے بارے پڑھیا پڑھیا تے چمت منک تابا سا علم من النجوم ابن عباس رضی اللہ فرماؤ دی ایک تابا سا شعبۃ من السحر زاد ما زاد جنہ مرضی وداوندا جائے جادو سکھ رہا کفر سکھ رہا پاویں تھوڑا سکھے پاویں بہتا بالکل اسلام نے تعلق نہیں اور دوسری حدیث پاک کا چوری ہو جاندی یا کو پوچھنا ہوندا چل جاندے پتہ دین سانو کچھ دس من اتا رافن او کاہن فصدقوا بما يقول قد كفر بما انزل على محمد فرمایا جڑا چوراں دا پتہ دین والے کو گیا یا جڑے آن والیاں گلاں دی خبراں دیندے بے کم ٹھیک ہے کہ نہیں تے اونوں سچا منیا اس قرآن دا منکر ہو گیا کافر ہو گیا جڑا محمد تے اتریا میرے تے جڑے دین اترے گا تو کافر منکر کون غیب جاندا تے کی انہاں نوں پتہ ٹونگ گیا تے وپاری بیٹھے تے لوگ جا جا کے انہوں نے پوچھتے سارا کرے من اتا رافن فسال ان شے لم تقبل صلاۃ 40 یوم فرمایا جڑا آدمی یہ جے پتے دین والے کو جاوے تو دی گل سچیاں منے دوسری سزا انہوں یہ ملتی 40 دن خدا پھر دی کوئی نماز قبول نہیں کر پہلا دے پڑھدے کوئی نہیں فرمایا پڑھے تے اللہ دفع کرو مینوں مندا ستاریاں نوں مندا پھردا رہنا چیزاں تے یقین اور ایمان رکھ بالکل کفر دے شعبے انہاں تو بچنا اب تکذیب بالقدر فرمایا کہ تیسری گل جدا ڈر ہے ظالم حاکم ستاریاں تے یقین اور نال تقدیر دا انکار کہ تقدیر کوئی شے نہیں اللہ نو کوئی پہلا تو پتہ نہیں اللہ ٹپ کر ہو رہا ہے ایکسیڈنٹ اے دنیا یاد رکھو ایکسیڈنٹ دا لفظ کفر ہے دنیا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوندا وہ سب کچھ کان امر اللہ قدر مقدور اللہ دے ہاں طے شدہ گل ہے ہونی سی اینوں ایمان رکھو تے ٹھنڈ پے ٹھیک ہے سانو احتیاط دا حکم ہے بچے بچے مگر ٹال نہیں سکتا فرمایا تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ منے نا کہ ما اصابک لم کل یخطئک جو ہو گیا نا جو مرضی کر تو لیندا ٹالنا نہیں سی ما اخطاک لم کل یصیبک اور جڑا نہیں ہویا جنا مرضی زور والا نہیں سی ہونا اے جنا آدمی نو سکون رہندا کوشش دے باوجود بھی جو نتیجہ نکلے خوش رہندا کہ ٹھیک ہے میں نے جو حکم سی میں کر دیتا مگر جو ہونا وہی سی جو اللہ نو منظور ہے بالکل ٹھیک ایک
انگریز کا مقالہ میں پڑھیا، وہ سعودیاں کے محلوں بہت رہا، تو عرب جڑے سی وہ صحراواں جانا، طوفان آ جانے، بالکل خطرہ ہونا بھی اڑا کے لے جان، وہ آتا بدو ہسدے ہی جانے۔ تو میں آخر یار تھی اتنے ہسن دے جیتے تو ہوں اونجی ختم ہو جاتا ڈر۔ انہوں نے آخنا مکتوب مکتوب مکتوب، اے مضمون لکھا، مکتوب کی لکھیا ہوا، یہ حال حال کرنا کو بننا جو لکھ چکا۔ اے ایمان اور یقین حضور نے فرمایا اس امت لوگ ظالم حاکم ویکھن گے، ستاریاں تے ایمان لے آؤ گے اور تکذیب بالقدر کر، یہ نہیں منن گے کہ دنیا اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے نہ چلا رہا، اس پاروں پھر وہ پریشانیاں کا شکار تے ساریاں مصیبتاں پھسے ہون گے، جان نہیں چھٹنی۔ آخری حدیث پاک سنوں، حضرت انس بیان فرماؤں دے اذکر الموت فی صلاۃ، سب اسی نمازاں پڑھتے ہیں، نمازاں جڑے پڑھن والے انہوں نے شکوا ہی رہندا، بے خیال نہیں آنا ہٹ دے، بے نمازاں تو چھڈو نہ، بیچارے اللہ ہدایت دے جنوں کوئی نصیب ہے نماز وہ بھی روندا، بے نماز دل نہیں لگتا، خشوع و خضوع نہیں پیدا ہوندا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا گر دی گل دسی، اذکر الموت فی صلاۃ، جدوں نماز لی اللہ اکبر کہن لگے نا تے اپنے دل سمجھ لا بے شاید آخری نماز ہی ہوئے جڑی اللہ نے مینوں موقع دیا، اس تو بعد وقت ہی نہ۔ فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، کیونکہ جس بندے نے اپنی نماز موت نو یاد کر رہا تے آخری نہ کتے ہوئے، بالکل ہونا کہ وہ نماز سمر جانی ہے، خیال کوئی نہیں آنا، انہیں پوری طرح رو کے گریہ داری نہ نماز پڑھنی۔ وصلی صلاۃ رجل اللہ انہ یصلی صلاۃ غیرہ، تے ایسی نماز ہی پڑھ جہدے بارے تو یہ سمجھے شاید تو سوا میں ہور نماز نہ پڑھا۔ وَإِيَّاكَ وَكُلَّ مَنْ يُعْتَذِرُ میں، اور دوسری نصیحت فرمائی کہ خبردار ایسا نہ کم کریں بے بعد معذرت کرنی پڑے، پھر تو ساری کہندا پھرے پہلا ہی ہوشنا کام وہی کر جتے معافیاں نہ منگنیاں پین، دانائی دے موتی گوہر بے با موتی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے، مگر ساڑیاں نمازاں کی ہے تسلی صلاۃ بلا قلب میں مثلیا یسیر الفتح مستوجب للقوہ، خدا دا نیک بندہ دا تو ایسی نماز پڑھنا بے دھیانی یہ جی نماز تے خطرہ کہ تینوں سزا ہی نہ ہو جائے، توبہ توبہ، اللہ پکڑ لے یا میرے دربار تو کھڑا تسلی وقد اتممت غیر عالم، نماز رکھتا پڑھی جانا یہ بھی نہیں چیتا رہ جاتا کنیاں، پھر مغالطے تینوں لگ دے دھیان ہوندا کیوں لگ دے، تسلی وقد اتممت غیر عالم تزید احتیاطا رکعتا بعد رکعتی، پھر ہو رکعت پڑھ لوا ہن شک دور فرمایا چکر پیا کیوں، نماز دھیان نہ پڑھ دو کیوں یہ حال ہوندا، فویلک تدری من تناجی ہے مورد، اللہ اکبر تیرا بیڑا غرق ہوئے، کدی سوچیا بھی ہے کس خدا نہ تو گلا کر لیا جہد نال دھیان ہی تیرا دھیان ہور پاسے گلا خدا نہ کرن، تو عقل کر، فویلک تدری من تناجی ہے موردا وبین یدی من تنحنی غیر مخبر، کہدے سامنے رکوع سجدے کر رہا حالانکہ دھیان تیرا دکاناں اور بازاراں پھرن دیا، اے خدا دے سامنے سجدے کر رہا، ایسی نماز پڑھ کہ جے اللہ دی طرف توجہ ہو، تخاطب ایاک نعبد مقبلا علی غیر فی حال غیر ضرور، سورہ فاتحہ پڑھ دے ایاک نعبد ایاک، یہ خطاب ہے کہ میں تیری بات کر گل کردا اسے تو دھیان تیرا ہور پاسے ہے، خطاب اللہ نو کر رہا کہ اللہ میں تیری بات کر رہا ہوں، اور توجہ تجھے پاسے، اللہ دی طرف کوئی توجہ ہی ہے کوئی نہیں۔ اما تستحی مالک الملک ان یرا صدوق کان یا قلیل مرض، او بے شرم تینوں شرم نہیں آتی کہ مالک الملک ویکھ رہا ہوندا کہ تو توجہ ہور پاسے تے گلاں میرے نہ کرنا، حالانکہ لا رد من ناداک الغیر طرفا، وہ اپنا دس کہ تیرے نہ بات کرنے کو بندہ دوجے پاسے ویکھنا لگ پندا، تمیزت من غید علیہ وغیرہ، تو غصے اور جوش نہ دے خلاف پھٹ پینا کہ دفع ہو جا کر میرے نال دھیان نہیں کرنا، کدی میرے نال تو گل کے اللہ تو ڈردا۔ اس تو ساڑیاں نمازاں نیک لوگ آندے شیخ ابولیت دکا کہندا میں جدوں نماز تو فارغ ہونا مینوں اتنا پسینہ آوندا جنا زنا کرنا بندہ موقع تے پڑھا دے کہ نماز پڑھ کے ہٹ، اگر اللہ تعالیٰ منہ تے مار دے تے لہ جا میں ایسی نمازاں دا محتاج، تاج اللہ دے رسول اللہ السلام فرمایا جڑی نماز پڑھنا اسے یہ سمجھ کہ اس تو سوا شاید میں نماز نہ پڑھا نماز ٹھیک ہو جائے، میری تہاڈی یہ دعا ہونی چاہیے، یہ تو بہت اچے معیار نا جڑے اللہ دے رسول نے دسے، کوشش ہونی چاہیے یہ چلیے انہاں چیزوں نے اپنے ذہن سے بٹھائیے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کروں گا۔ اے میں نمونے دے طور سے الجامع صغیر چو 4-5 حدیثیں اج مناسب سمجھا بے سرکار دی زبان دے پھول جڑے انہاں دی خوشبو خود ہی سنگا تہاڈے تک ہی پہنچا دیاں، یقین جانو دنیا چ اس سے زوال دا قیمتی سرمایہ کوئی بھی نہیں، قرآن تو بعد اگر کوئی شاید سارے تو اعلیٰ مسلمانوں کو میراث ہے، خود رسول اللہ دی اپنی ارشادات اور فرمان،
اللہ توفیق دے، قرآن پڑھیا کرو، سنت رسول پڑھیا کرو. یہ دو جڑیاں ایسے سمجھو مصباح چراغ ہے جنہوں نے ہاتھ لے کے آدمی سفر کرے، گمراہ نہیں ہوتا. قرآن و سنت نو چھڑ دیو گے، قصے کہانیاں ہور لوگوں دی گلاں سنو گے، تباہی ہونی. اس مولوی نے کہانی چھاپتی، انہیں قصہ چھاپتا، کوئی نہیں. ہدایت اگر دنیا چ صرف اللہ دی کتاب چ اور اللہ دے رسول علیہ السلام دی سنت چ. اعلان فرماتا حضور نے کہ میں تواڈے دو چیزاں چھڈ رہا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، انہاں نوں نہ چھڈیو. دوجی حدیث پاک فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت، وہ بھی پکی حدیث ہے، یعنی اہل بیت اللہ دے رسول دا خاندان بھی سنت تو نہیں ہٹ سکتا. اس تو اللہ دے رسول دے خاندان نال بھی جڑا دشمنی مر لیندا وہ اپنی بدقسمتی نو آواز دیندا، بگاڑتا اپنا آپ ہے. ورنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی گل یاد رکھو، یہ میرا جرم ہے اور میں اس جرم سے مرنا چاہنا. ان کانا ذنبی حب آل محمد ہے. اور لوگوں جے شافعی دا گناہ ہے نا کہ رسول اللہ دی اولاد نہ محبت رکھدا، فذالک ذنب لستوان اتوبو، اس گناہ تو میں توبہ نہیں کرنی، میرا جو بگاڑنا تسی بگاڑ لو، یہ جرم میں نہیں چھڑ سکتا. یہ جرم سمجھ لے، دین جڑا جرم بنا دیتا اور پلیداں دی تعریف کرنی، اللہ دے رسول دے خاندان دشمنی لینی. ہدایت دی انہاں لی دعا کرنی چاہیے، پٹنی اتر گئی بالکل. اللہ دے رسول دے خاندان تو لگ کچھ نہیں. دو چیزاں، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور سنت. سنت اور اہل بیت جڑی اسے تو علامہ البانی مولا علی قاری ہوئے تو پتہ لگا کہ اہل بیت جیسے بندے قیامت تک رہن گے جڑے صحیح سنت کو قائم رکھ. اور سارے تجربے چ بھی ائمہ اہل بیت تے بڑی اچھی گل ہے. دنیا دے انڈونیشیا تو لے کے سارا جہان کنگال لو، فاطمہ دی اولاد چ کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا رہا اس دنیا جنے حق نو مٹ نہیں گیا. پاویں وہ سید مودودی ہے، پاویں عبد القادر جزائری ہے، پاویں سید احمد شہید ہے، ایک نہ ایک بندہ رہا جڑا اولاد فاطمہ چ. انہیں دکھ ضرور سہ مگر تحریک اسلامی انہوں یہ جھنڈا نہیں ہوتا. تے جڑے پہلے انہوں کا کوئی مرتبہ ہی نہیں بیان کر سکتا. امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیان کرے، رمز قرآن حسین آموختن دے شعلہ آج سے وہ شعلہ فروختن. اقبال ہونا دا قرآن دا پتہ ہی سانو ادو لگا جدو حسین دی سمجھ آئی کہ کنے بندے نال سی، زمینی حقائق کی سی، سوائے پاگل پن کی ہے تو چار بچے اور عورتیں لے کے نکل جا. فرمایا ساریاں گلاں بے وقوفاں دے سوچن دی، میرا خدا واسطے اٹھتا انہوں کی سوچنے کی لوڑ ہے، کون وہ خدا ہی کافی. دشمناں چو رہ گئے سارا حالات تو دشمن ریت دے دانا جنہیں دوستان دوست صرف خدا نال. اس تو اللہ آدھا قرآن مندے جے تے پھر رسول دی حال نو ویکھو نا کیسے مشکل حالات آئے نے. رمز قرآن حسین آموخت زیاد سے وہ شعلہ افرو. دنیا جانے جتھے جتھے کچھ چنگاری سل گئی نا ایمان دی، امام حسین دی برکت. تو اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتہ کرے اپنے رسول اور دی حال تے. سانو اللہ تعالیٰ توفیق دے بھی چند روزہ زندگی جڑی رسول اللہ دے نقشے قدم تے چل کے گزار لئیے، پھر دنیا کی سرخروئی ہے، آخرت کی کامیابی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ. الحمدللہ رکھ لے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعلان تو تقریباً ہر جمعہ ہوندا، مگر اج دا اعلان خصوصی توجہ طالب ہے. ایک خطیب اور عالم دین دی طرف اپیل ہے. بہت مسکین مجبور ہے، بیماریاں اور پریشانیاں نہ قرضے ٹھپ گیا اور کئی جمعہ تو آ رہا تھے. اے جمعہ ادھر ہی بکس صبح بھی مینوں کہہ گیا 22,000 دی رقم، نہ ود نہ گھٹ. 22,000 پھسیا اور اتنا تنگ کیتا شکنجا تے وہ دی جان بالکل ایسے نہ لبا دیا. اس پاروں خدا دے بندے ہو، ایسے بندے مل کے جان مجمع بھی اکٹھا کرے اور دے کے جاؤ. 22,000 دی رقم وہ سپرد کراں. میرے والے بھی سرخ رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ بھی خوش ہوگا. ایک عالم دین نو اس مصیبت تو چھڑونا سمجھو اللہ دے رسول دے وارث نہ نیک عمل ہے. کوتاہی نہ کرو. پیسہ رب بڑا دیتا تے بڑے اٹھتے جاندے، بیماریاں تے بھی لگتے تے ادھر ادھر ہی برباد ہوندے. 22,000 دی رقم کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے لوگ صاحب سرحد موجود ہے، اللہ برکت دے، پورا کر دے. بالکل بعد جی مل کے جے وہ نہیں بھی تھوڑے بہت کٹھے ہو جائیں. نہیں 22 جڑا پورا نا، اس تو بغیر کانا بھی نہیں گھٹنا گل بننی. اللہ برکت دے، تانوں تو خوش رکھے. کر دے کم انشاءاللہ. میری دعا کہ اللہ تعالیٰ تہاڈی دنیا اور آخرت سنوار دے. اس عالم دین دی خدمت کرو. اے دوسرا اپنے دوست ہے بچہ رانا محمد اکرم بیمار ہے. کل میں وہی خبر لے بھی گیا، وہی طرفوں بچیاں دا باپ ہے، بیٹا کوئی نہیں، کہ میرے لیے صحت اور تندرستی کی دعا کرو. انشاءاللہ نماز کے بعد
ایک دوسری سی چٹ ہاں تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں روٹین دے مطابق ہاں 8:45 انشاءاللہ جمعے اتوار والے دن ہونا مسجد کے اندر 15 روز بعد ہوں اللہ توفیق دے تو بھی تشریف لیاؤ قبول فرمائے اللہ پاک ہاں ہاں اٹھار اے کتاب کا بھی حوالہ رہ نہ جائے میں نشان کیتا سی کیونکہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں بالکل نہ اسے بارے کہ اللہ دے رسول دی حدیث اور قرآن انہوں سمجھو فیصلہ کن باقی آ رہا اور رجال نے فلاں دا خیال فلاں وہ سارے امتی ہے انہاں صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہے کھوٹ تو خالی ہے قرآن ہے اللہ دے رسول علیہ السلام دی حدیث اے شعر دو چار اس بزرگ نے جڑے کہہ رحم اللہ من قال آندا اللہ اور تے رحمت کرے جڑا یار کہہ گیا تمسک بحبل اللہ واتبع الہدی اللہ دی کتاب نو کٹ کے پھڑ لا ہر فیصلہ اس کو لا جو قصہ کہانی مولوی سنا قرآن نو پوچھ یہ گل بنتی ہے قرآن کی جاندا ہے کہ کہندا تمسک بحبل اللہ واتبع الہدی اللہ دی کتاب نو مضبوط پکڑ اور ہدایت دے پیچھے چل ولا تکو بدعی اللہ کا تفلح تے بدعتی نہ بنی پاویں آسمان دے سورج ورگی چمکدی گل ہے گی نویں یا چنگی اور مجاہد رسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس تو زیادہ بےہودہ گل کوئی مسلمان کہہ ہی نہیں سکتا چنگی ہوندی رسولہ دسیاں بغیر چلے جاندے یہ تانوں چمکدا سونا نظر آਉਂਦਾ گلٹیا نرا یہ دین ہوندا تے مکمل ہون تو پہلاں وچ دین دے نو پیغمبر داخل گوات کو بدین بدتی نہ بنی لال کا تفلحو پھر شاید تو کامیاب ہو جائے ولوز بکتاب اللہ والسنن التی اتت عن رسول اللہ تنجو و تربو تے اللہ دی کتاب نو چمٹ جا تے اللہ دے اور رسول دیاں سنتاں جڑیاں سر تک پہنچیاں نو کٹ کے پھڑ لا پھر تو نجات ہی پا جائے گا تے نفع دا سودا کریں ودان کا را جارے وقولہم فقول رسول اللہ کا ورد اور شاعر تے تیرا مدوے آندا اے گل نہ کریا کر رسول اللہ دی گل امام آ کہندا خدا صوفی یہ کہندا آندا انہاں دی واریاں بعد چ کوئی نہیں حضور دے سامنے کس ویلے اس ویلے آیا ٹھیک ہے بزرگاں ودان کا جالے قولا چھڈ دے پرا انساناں دی رائے جڑیاں تے انہاں دے قول فقول رسول اللہ ازکا ورجو اللہ دے رسول دا قول پاکیزہ اور او دا پلڑا پاری ہے او دے مقابلے دوجے پاسے کیڑا پاونا تو ولا تکو فی قوم تلہو بدینہم فتتنا فی اہل الحدیث وتقلہو خبردار انہاں لوگاں جنہ بڑی جنہوں نے دین نے کھیل بنایا ہوا اور جڑے اعتراض کرتے محدثین تے کہ اہل حدیث کی ہے تو محدثین بیوقوف اہل حدیث ہے جڑا آندا میں نہیں مننی سوائے رسول اللہ دے برا کر رہا تو یہ تانا بنایا کہ اہل حدیث ہے اور فلاں ہیں انہاں لوگاں تو نہ ہوئیں جڑے دین نو مخال بنائی بیٹھے اور اہل الحدیث سے اعتراض کر دے تو انہوں تے چوٹاں کر دے اذا ما تقدد دہرا یا صاحی فان تعالیٰ خیر طبیعت و تصبحو اور اللہ دے نیک بندے جے ساری عمر تو ایسے عقیدے تے جمعیا رہا نا کہ قرآن اور حدیث کی سوٹی اور کوئی شے نہیں تو پھر انشاءاللہ تیری زندگی خیر تے گزرو گی تے خیر تے تو مرے گا تے جے انہوں چھڑ کے اور پاسے نا تے انہاں وادیاں پٹک جائیں گا کوئی ڈاکو تینوں لے جاؤ گا گمراہ کر کے گمراہ ہو کے مرے گا تو اللہ توفیق دے سنت رسول کریم نو مضبوط پکڑو ہر مارے معیار بناؤ جو کہے کیا دو عرصے کی گل ہے یار مولوی کو لمبی گل ہے کہ حضور دا زمانہ گزریا ازانہ ہوئیاں بندے مرے جو آپ نے کیتا وہ دسنا تیرے کوئی جڑی کتاب کر جے تو آنا نہیں انہوں نے کیتا کام چنگا توبہ 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 تیرے منہ سے تھپڑ مار مار کے لال کر دیے رسول اللہ نے وہ چنگی گل نہیں سوچی تو بڑا دنا جمیا بالکل یہ سمجھو این گمراہی ہے سمجھے تے لیبل لا دیا یہ اچھیاں چیزاں اچھی نہیں ہو سکی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد صحابہ بارک وسلم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم استر عوراتنا دنیا جتھے بھی دین دے دشمنوں تباہ کر اپنے پیغمبر دا نام جڑا نو سر بلند کرے نا ہمیشہ اللہ چمکدا رہے دہر میں عشق محمد دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے حضور دا نام دنیا تو مٹنا نہیں چاہیے یہ تو مسلمان دے پلے شے
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اجر دے اللہ پاک، 22,000 روپیہ دے دو، اللہ خوش رکھے تم۔